بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 1۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ دنیا والے ان کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنائیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ بندوں کا اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ مستحکم اور مضبوط کریں۔ ہمارے اور حضرات انبیاء علیہ السلام میں فرق یہی ہے کہ ہمارا براہ راست تعلق اللہ تعالی سے وحی کے ذریعے نہیں ہے، مگر حضرات انبیاء علیہ السلام کا رابطہ بذریعہ وحی اللہ تعالی سے قائم رہتا ہے۔ اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کا استاذ اور معلم براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات عطا ہوتے ہیں وہ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان کو جو کمالات ملتے ہیں ان میں بظاہر اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ آدمی علم سیکھے گا، کتاب پڑھے گا، استاذ کے پاس جائے گا، فنکار کے پاس جائے گا، محنت کرے گا تو سیکھ جائے گا، لیکن اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھی سکھلایا وہ براہ راست سکھلایا، اور یہی سچے انبیاء کی علامت ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی بھی استاذ نہیں ہوتا۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی دور دور تک ان کا پڑھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو تمام معلومات اور تمام رہنمائیاں براہ راست اللہ تعالی کی جانب سے ملتی ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی دل پر وحی کا القاء ہوتا ہے، کبھی فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے یعنی خواب وغیرہ کی صورت میں بات بتلائی جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا والوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ زندگی ایسے گزارو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔